بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی آیات کچھ زیادہ ہیں، میری کوشش ہے کہ پہلا پارہ ہم رمضان المبارک سے پہلے مکمل کر لیں۔ جتنی آیات باقی ہیں آدھی آج پڑھیں گے، آدھی اگلی کلاس میں پڑھیں گے، انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ تو نئے الفاظ جو ان آیات میں آئیں گے وہ یہ الفاظ ہیں۔ آیت نمبر 123 سے لے کر 134 تک ابتلا آزمائش کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا ذکر فرمایا ہے۔ میں نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ سورہ بقرہ کی شروع سے لے کر یہاں تک ایک مضمون مکمل ہوا دلائل کے ساتھ توحید کا۔ یہاں سے آیت نمبر 123 سے دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے رسالت کا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام نے تمام جو امتحان تھے، آزمائشیں تھیں، اللہ کی طرف سے احکامات تھے، سب کو پورا کیا۔ اور یہ اسی رب ہی کا بیان ہے جس نے امتحان لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ساری آزمائشوں میں، سارے امتحانات میں پورے اترے، ان کو مکمل کیا، اللہ نے پاس کر دیا۔ مثابتاً، لوٹنے کی جگہ، یہ بیت اللہ کے لیے استعمال ہوئی ہے صفت۔ ساری دنیا سے لوگ پلٹ کر جوک در جوک محبت، ایک عقیدت ہے بیت اللہ کے ساتھ جو وہاں جمع ہو رہے ہیں۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ تہوی الیہم، لوگوں کے دلوں میں اتنی محبت پیدا فرما کہ لوگ ہر حالت میں جتنا بھی ان سے ہو سکے ایمان والے دنیا بھر سے یہاں پہنچیں۔ اور لوگ 30 40 دفعہ بھی جا چکے ہیں، مگر وہ جو ایک دل کی ایک تمنا ہوتی ہے، وہ جتنے زیادہ جاتے ہیں اتنی بڑھتی جاتی ہے۔ جو نہیں گئے ان کے دل میں شاید کم ہو، جو زیادہ گئے ہیں ان کے دل میں زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ مصلی، نماز کی جگہ، وہ کپڑے والے کو بھی مصلی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس پہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ جس زمین پر نماز پڑھی جائے گی اس کو بھی مصلی کہا جائے گا۔ تو یہ مقام ابراہیم کا تذکرہ ہے کہ مقام ابراہیم اس کو جائے نماز بنایا جائے طواف کے بعد۔ فَأُتَمِّعُهُ فَأُمَتِّعُهُ، میں فائدہ پہنچا، تمتع کہتے ہیں فائدہ پہنچانا۔ حج تمتع بھی ایک ہے نا، ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کر لے بندہ اور پھر حج بھی کر لے تو ایک ہی سفر سے اس نے ڈبل فائدہ لے لیا، حج بھی کر لیا، عمرہ بھی کر لیا۔ حج قران جو ہوتا ہے وہ حج اور عمرے دونوں کو ایک احرام میں ملانا، قران کے معنی ملانے کی۔ تمتع یعنی عمرہ کرنے کے بعد آدمی بیچ میں احرام سے آزاد ہو جاتا ہے تو اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے آدمی، کام کاج سے آدمی جو ہے وہ فارغ ہوتا ہے، احرام سے فارغ ہو کر بیچ میں اس نے فائدہ اٹھایا اور پھر حج کے دنوں میں احرام باندھ لیا، تو اس لیے اس کے حج تمتع کہتے ہیں۔ یہ تمتع، اور اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور لفظ آتا ہے متاع قلیل، کہ کافروں کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا، ان کے پاس جتنا بھی ساز و سامان اسباب ہیں متاع قلیل، یہ بہت تھوڑا فائدہ ہے، بہت تھوڑے دنوں کا ان کے پاس سامان ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ متاع یہ اسی سے۔ اضطرہ، میں اس کو کھینچوں گا۔ یرفع، اٹھانا، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بنیادیں اٹھائی بیت اللہ کی، قواعد، بنیادیں۔ ارنا، دو لفظ ہیں، اری
دکھا ہمیں یا سکھا ہمیں مناسک حج۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ بیت اللہ بنا دیا، اب اس کے جو حج ہوگا اس کے ارکان ادائیگی کے آداب بھی ہمیں بتا سکھا کہ ہم اس طرح ادا کریں جو آپ اس کو پسند کریں اور آپ اس سے خوش ہو جائیں۔ مناسک معنی حج، ارکان حج۔ یزکیہم، جو پاک کرے برے اخلاق سے، کفر سے، شرک سے۔ یرغب، اعراض کرنا، انحراف کرنا، کسی چیز سے منہ موڑنا۔ صفحہ، یہ اس کا آتا ہے سفیہ، سفیہ ایک کو کہتے ہیں، اس کا معنی بیوقوف، اور اس کی جمع آتی ہے سفہاء۔ دوسرے پارے کی شروع کی آیت ہے نا، سیقول السفہاء، کہ عنقریب بیوقوف لوگ اعتراض کریں گے کہ بیت اللہ کبھی مسجد اقصیٰ ہوتی ہے اور کبھی خانہ کعبہ کو بنا لیتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہ اعتراض کرنے والوں کو بیوقوف کہا۔ اور یہاں ابراہیم علیہ السلام کی شریعت اور ملت سے منہ موڑنے والوں کو بیوقوف کہا۔ فرمایا دنیا میں جو احمق اور بیوقوف ہی ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کی اس شریعت اور ملت سے منہ موڑے گا، ورنہ تو اتنی اعلیٰ احکامات اور اللہ کی کامل توحید ہر صاحب فطرت بڑے شوق سے اس کو قبول کرے گا اور اس پر عمل پیرا ہوگا۔ استفیناہ، ہم نے چنا۔ اب آخر میں کچھ لفظ قد خلت، قد خلت کا معنی ہے گزر گئی، اور اگر تا نہ ہو قد خلا ہو تو اس کا معنی ہوگا گزر گیا، تو یہ تا کی وجہ سے گزر گئی مؤنث کا معنی کریں گے۔ ووصا، وصا کا معنی ہوتا ہے وصیت کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیتوں کو اللہ نے ذکر کیا تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا۔ انبیاء علیہ السلام کی جماعت کا بڑا تذکرہ کرتے یہود و نصارہ، اور کہتے جی ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، ہمارا تو خون ہی نبیوں والا ہے، ہمیں کس نے جہنم میں ڈالنا ہے، ہم تو جنت کے اصل وارث ہیں، ہمارے علاوہ کوئی جنت میں جائے گا نہیں۔ اللہ نے فرمایا جس نبیوں کی جماعت کا تم حوالہ دیتے ہو واقعی بڑی شان والی جماعت تھی، مگر وہ گزر گئی، تم بتاؤ تمہارا کردار کیا ہے، تم جنت میں جانے کے کس طرح قابل بنو گے، تمہارے پاس اعمال کیا ہے، اس جماعت کے حوالے مت دو، وہ تو گزر گئی۔ تو جنت میں جانے کے لیے ہر ایک کو اپنے طور پہ محنت کی ضرورت ہے، اپنے اعمال، عقائد، اخلاق، معاملات اپنی درستگی کی جائے، اور جو اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ پر کامل ایمان ہو اور جو ضروریات دین ہیں ان کو تسلیم کرو، تب جنت میں جاؤ گے۔ ایسے کسی کی اولاد ہونے کی وجہ سے، کسی کے ساتھ رشتہ ہونے کی وجہ سے، کسی نسبت کی وجہ سے، یہ صرف امیدیں ہی امیدیں ہیں، جنت میں جانے کے لیے اعمال کی ضرورت ہے۔ آیت نمبر 123، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، وَإِذ کا معنی کیا ہوگا؟ وہ وقت یاد کریں۔ اچھا، جب کسی لفظ کو آگے ملایا جاتا ہے نا تو ملانے کی وجہ سے پھر اس کے نیچے زیر لگا دی جاتی ہے، یہ ہے وَإِذ ہے، چونکہ آگے ملانا تھا تو اس لیے اس کے نیچے زیر ہے، یہ عربی قاعدہ ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، تو اس کا معنی تو وہی اذ والا کریں گے، وہ وقت یاد کریں۔ ابتلا ابراہیم ربہ، جب آزمایا ابراہیم کو ربہ، اس کے رب نے، بکلمات، چند احکامات میں۔ وہ احکامات کیا ہیں؟ ایک حکم دیا کہ آپ اپنا آبائی علاقہ چھوڑ دیں،
تو عراق کے رہنے والے تھے، ہجرت کر کے مصر گئے، اور پھر دوسرا حکم ملا کہ آپ اولاد کو جا کر مکہ میں چھوڑ کر آ جائیں، تو اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کو وہاں چھوڑ کر آ گئے جنگل میں۔ یہ بھی ایک سخت حکم تھا۔ پھر حکم ملا کہ بیٹے کو ذبح کریں، یہ بھی سخت آزمائش تھی۔ اور پھر اللہ کی طرف سے ایک آزمائش یہ آئی کہ توحید بیان کرنے کی وجہ سے نمرود نے آگ میں ڈال دیا۔ اس کے لیے کوئی معافی تلافی یا اپنے الفاظ واپس لینے کا تصور بھی نہیں، کہا ٹھیک ہے یہ کام میں نہیں چھوڑوں گا، میرے رب کی طرف سے مجھے حکم ہے، اور اگر تم آگ میں ڈالتے ہو ڈال دو۔ بڑی آزمائش۔ آخر وہ کیا صبر ہوگا جس کے لیے خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَتَمَّهُ، ہم نے ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو آزمایا، فَأَتَمَّهُ، ابراہیم نے وہ سارے امتحان پورے کر دیے۔ لکھا ہوگا نا تمت، کوئی چیز پوری ہو جائے، مکمل ہو جائے، تمت کا معنی مکمل ہوگی، مکمل کر دی۔ فَأَتَمَّهُنَّ، فَأَتَمَّ مکمل کر دی، ہن وہ کلمات، وہ امتحانات، وہ جو آزمائشیں تھیں۔ اب اللہ نے انعام کے طور پر جب بھی کوئی امتحان آزمائش سے فارغ ہوتا ہے نا، پھر اس کو جیسے دنیا میں امتحان کے بعد اس کو ڈگری ملتی ہے، انعام دیا جاتا ہے، تو اللہ بھی انعام دیتے ہیں۔ کوئی آدمی بیماری کاٹتا ہے، کسی پریشانی سے نکلتا ہے اور اس میں صبر سے کام لیتا ہے، تو پھر یہ جتنا بڑا امتحان ہوگا اتنی ہی بڑی اس کو ڈگری اور انعام ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک، یہ لفظ پیچھے گزرا ہے نا، آدم علیہ السلام کے متعلق فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو جاعلک، میں آپ کو بناؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا للناس، لوگوں کے لیے، امامہ، پیشوا، مقتدیٰ۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا منصب اور ایسا مقام عطا فرمایا کہ سارے عیسائی بھی وہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدیٰ، اور سارے یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدیٰ سمجھتے ہیں، اور سارے مسلمان بھی اور مشرکین مکہ بھی، سب کا دعویٰ یہ تھا۔ عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہیں، یہودی کہتے تھے نہیں بھائی ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، مکہ والے کہتے تھے نہیں ابراہیم علیہ السلام مشرک تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ہم ابراہیم علیہ السلام کی شریعت اور ملت کے مطابق عمل پیرا ہیں، فیصلہ کون کرے؟ یہ جو اولیاء کرام ہیں نا، ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے، ہر آدمی کہتا ہے جی بس میں ان کی سوچ اور فکر کے مطابق، فیصلہ کیسے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کی ہے۔ یہ سورہ آل عمران اور آیت نمبر ہے 23، نہیں آیت نمبر ہے 67، سورہ آل عمران تیسرا پارہ، آیت نمبر ہے 67۔ مل گئی؟ ما کان ابراہیم، مل گئی؟ ما کان ابراہیم، نہیں تھے ابراہیم یہودی۔ کتنی واضح بات ہے، ما کان ابراہیم یہودیاً، یہودیوں کی رد کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔
کہ تمہارا دعویٰ بھی جھوٹا ہے۔ ولا نصرانین، اور نہ عیسائی تھے، عیسائیوں کی بھی رد کر دی کہ تم بھی جھوٹ بول رہے ہو۔ ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ حنیف تھے اور مسلمان تھے۔ حنیف کا معنی ہے ہر طرح کے ہر دینوں سے کٹ کر، ہر طرف سے بالکل لا تعلق ہو کر، یکسو جس کو کہتے ہیں، یکسو ہو کر وہ اللہ کے فرما بردار تھے، مسلم اس کو کہتے ہیں۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے، مشرکین کی بھی رد کر دی کہ تم بھی جھوٹ بولتے ہو۔ اب رہ گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ۔ اس معاشرے میں مشرکین کا تو رد کر دیا، اب وہ رہ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تو تعارف کرا دیا اللہ تعالیٰ نے، اب ان کا فرمایا ان اول الناس، بے شک ابراہیم کے زیادہ قریب کون لوگ ہیں؟ للذین اتبعوہ، وہ لوگ جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر عمل کیا، پیروی کی ان کے زمانے میں۔ وَهَذَا النَّبِيُّ، یہ اس وقت جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب، یہ آیت نازل ہوئی ہے اور اس وقت یہ بات ہوئی ہے۔ وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ جو نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم رسول ابراہیم علیہ السلام کی شریعت اور ملت پر ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور والذین آمنوا، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، یہ ہیں ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب۔ واللہ ولی المؤمنین، اب اللہ کس کے ساتھ ہے؟ پیچھے یہودیوں کا بھی ذکر ہوا، عیسائیوں کا بھی ذکر ہوا، مشرکین کا بھی ذکر ہوا، مسلمانوں کا بھی ذکر ہوا۔ فرمایا واللہ ولی المؤمنین، اللہ یہودیوں کے ساتھ بھی نہیں، عیسائیوں کے ساتھ بھی نہیں، مشرکین کے ساتھ بھی نہیں۔ واللہ ولی المؤمنین، اللہ ایمان والوں سے محبت کرتا ہے۔ چلیں سبق میں آ جائیں۔ محبت کا دعویٰ کرنا الگ چیز ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے کہ سب ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس محبت کا فائدہ کس کو ہوگا؟ وہ جو صاحب ایمان ہیں ان کو ہوگا۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ سے درخواست کی، ومن ذریتی، یا اللہ یہ انعام جو مجھے ملا ہے مقتدا ہونے کا، یہ میری اولاد کو، ذریت اولاد کو کہتے ہیں، یا لگی نا میری اولاد کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا قال لا ینال، نہیں پائے گی، عہد الظالمین، میرے اس عہد کو، الظالمین ظالم، جو لوگ آپ کی اولاد میں ظالم اور مشرک ہوں گے وہ میرے اس انعام اور عہد کے حقدار نہیں ہوں گے۔ آپ کی اولاد میں سے جو مومن ہوں گے وہ میرے اس عہد اور انعام کے مستحق ہوں گے، ان کو ملے گا۔ اب جو ایک تو مفسرین نے لکھا ہے، یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے نبوت کی دعا مانگی کہ اللہ میری اولاد کو بھی نبوت کی عزت سے آپ نوازیں۔ تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے 400، بلکہ اس سے بھی زیادہ انبیاء تشریف لائے بنی اسرائیل، اور دوسرے بیٹے جو حضرت اسماعیل تھے ان کی اولاد میں ایک ہی نبی آئے ہیں، مگر وہ سارے نبیوں سے افضل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا کیا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ جو دعا ہے، اس سے ہمیں کیا سبق ملا؟ ہم نے اگر کوئی پریشانی کاٹی ہے، کوئی بیماری کاٹی ہے، کسی تکلیف میں ہے، یہ آزمائش۔
آزمائش سے جب آدمی نکلتا ہے یا اس دوران جتنی بھی دعائیں مانگتا ہے نا وہ زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ وہ جب آدمی آزمائش سے فارغ ہوتا ہے اور اللہ تو خوش ہوتے ہیں، اس موقع پر اپنی اولاد کے لیے خوب دعائیں مانگنی چاہیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، اور صدیوں پھر اولاد کو اس سے فائدہ ہوا۔ اب قیامت تک ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد میں نبوت رہی نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے۔ یہ ہے ماں باپ کی طرف سے اولاد کو اصل انعام۔ تو ایسے موقع پر اولاد کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے، دعاؤں کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے۔ اس آیت میں ایک یہ بھی ہے کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا اس کو فائدہ ہوگا، جو ضدی ہوگا وہ خیر سے محروم رہے گا۔ اب اس اتنے بڑے انعام سے کون لوگ فائدہ اٹھائے؟ جنہوں نے رجوع کیا اور اس کتاب کو اللہ کی کتاب تسلیم کر لی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی تسلیم کر لی۔ جو ضد پہ اڑے رہے، شرک پہ ڈٹے رہے، وہ اس اتنے بڑے انعام سے محروم رہے اور آج بھی محروم۔ ورنہ اس کتاب کے سچا ہونے میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے میں کیا شک، مگر میں نہ مانوں یہ محرومیت کا سبب ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ کی تعمیر کا ذکر کیا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے تعمیر کروائی۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، وَإِذْ اور وہ وقت یاد کریں، جعلنا جب ہم نے بنایا، البیت بیت اللہ، مثابۃ للناس لوگوں کے لوٹنے کی جگہ، وَأَمْنًا اور امن والا بنا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ سے ایک بیت اللہ کے لیے امن والی جگہ ہونے کا اعزاز رہا ہے اور آج بھی ہے۔ فرمایا وَاتَّخِذُوا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ ہم طواف کے بعد مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف سے تو کوئی حکم نہیں ہے، یہ آیت آ گئی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، بنائیں مقام ابراہیم کو جائے نماز، یعنی نماز کی جگہ کے لیے اس کو مقرر کر دیں۔ اب اس میں غلطی یہ ہوتی ہے کہ چونکہ رش ہوتا ہے، لوگ طواف کے اندر کھڑے ہو کر نماز کی نیت شروع کر دیتے ہیں، اور طواف اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتا ہے اور لوگ گرتے بھی ہیں۔ خواتین بھی گھس کر وہیں کوشش کرتی ہیں کہ حکم تو یہاں ہے، مقام ابراہیم کی نیت سے جہاں بھی پڑھیں گے تو وہ نفل ٹھیک ہوں، ضروری نہیں کہ وہ طواف کو روک کر وہاں ہی نماز پڑھیں۔ کچھ لوگ تو اتنے ضدی ہیں، ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے لوگوں کو کہتے ہیں پڑھ لو۔ اس سے بہت بڑے حادثات کا خطرہ ہوتا ہے، پیچھے والے لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ آگے کیا ہو رہا ہے، تو اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور خواتین کو خاص طور پر پیچھے جہاں کھلی جگہ ہے وہاں جا کر نماز پڑھوانی چاہیے، تاکہ نماز کے اپنے جو آداب ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے۔ وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم کو، اسماعیل کو، أَن طَهِّرَ، اس کا کہ پاک کریں، بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع اور رکوع کرنے والوں کے لیے، والسجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ رکوع اور سجدہ یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ کس سے پاک کریں؟ ایک تو ظاہری پاکی ہونی چاہیے، دوسرا ہر طرح کے بتوں سے، شرک سے، کہ کوئی اس قسم کی چیز نہ ہو کہ جہاں میری عبادت کرنے والے اس طرح کی چیزوں سے متاثر ہوں۔
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ، اب ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں شروع ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ کے لیے روزی کی دعا مانگی، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا میں ایک شرط لگائی کہ جو اے اللہ آپ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اہل مکہ میں سے ان کو روزی عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں ان کو بھی دوں گا جو نہیں مانتے، لیکن یہ فائدہ تھوڑے عرصے کے لیے دنیا میں ہوگا، آخرت میں ان کو کفر کی وجہ سے جہنم میں ڈالوں گا۔ دنیا میں روزی ان کو بند نہیں کروں گا، روزی ان کو بھی دوں گا، نہ ماننے والوں کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دنیا کی ضروریات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، کافروں کے لیے بھی رکھی ہیں، اور بلکہ زیادہ ہی رکھی ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور وہ وقت یاد کریں جب کہا ابراہیم نے رب اے میرے پروردگار اجعل هذا بلدا آمنا، بنا دیں اس شہر کو امن والا، وارزق اہلہ من الثمرات، اور دیں اس کے رہنے والوں کو روزی من الثمرات پھلوں کی، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ قال ومن کفر، قال اللہ نے کہا ومن، اس کو بھی دوں گا، کفر، جو کفر کرے گا، روزی نہیں بند کروں گا، فَأُمَتِّعُوهُ قَلِيلًا، مگر یہ فائدہ دوں گا میں اس کو قلیلاً، تھوڑے عرصے کے لیے، ثم اضطرُّهُ، پھر اس کو کھینچوں گا میں الی عذاب النار، جہنم کی طرف۔ اس کا مطلب یہ ہوا دنیا کی گاڑیاں، کوٹھیاں، اگر دولت، فیکٹریاں زیادہ مل جائیں تو یہ کوئی کامیابی کی نشانی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں بس اللہ پتہ نہیں کیسے راضی ہو، اللہ نے ہاتھ پکڑ لیا، وہ جو غریب ہے اس کا مطلب ہے اس کا اللہ نے ہاتھ چھوڑ دیا، وہ کہاں سے کھا رہا ہے؟ یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ فرعون کا بھی ہاتھ پکڑ لیا تھا اللہ تعالیٰ نے، قارون پر بھی اللہ خوش ہو گئے تھے، حامان پر بھی اللہ خوش ہو گئے تھے۔ یہ آزمائش ہے، امتحان ہے، اللہ نے ان کو زیادہ آزما دی ہے پیسے دے کر، اسباب اور عہدہ دے کر۔ تو یہ دولت مند ہونا کوئی پسندیدہ ہونے کی نشانی نہیں، غریب ہونا کوئی ناپسندیدگی کی نشانی نہیں۔ سورہ فجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ دونوں امتحان ہیں، اللہ دونوں امتحانوں میں سب کو پورا پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور فرمایا وہ بئس المصیر، بہت، بئس کا معنی کیا ہے پڑھا ہم نے، بری ہے، المصیر لوٹنے کی جگہ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ، اور وہ وقت یاد کریں جب اٹھائی ابراہیم علیہ السلام نے القواعد من البیت، بیت اللہ کی بنیادیں۔ ابتدائی طور پر بیت اللہ کی بنیاد رکھی تھی حضرت آدم علیہ السلام نے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، آپ سے پوچھا کیا سب سے پہلے، اور قرآن مجید میں بھی آتا ہے سورہ آل عمران میں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، سب سے پہلا گھر جس کی بنیاد رکھی گئی وہ مکہ میں ہے، بیت اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیت اللہ کی بنیاد رکھی آدم علیہ السلام، اور پھر پوچھا گیا اس کے بعد، کہا اس کے بعد مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی گئی، اور وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی۔ پھر یہ سوال کیا گیا کہ ان دونوں کی تعمیر میں کتنا عرصہ فاصلہ ہے، کہ اس کی بنیاد کتنے عرصے کے بعد رکھی گئی ہے مسجد اقصیٰ کی؟ آپ نے فرمایا 40 سال۔ مسجد اقصیٰ کی بنیاد بھی پہلی حضرت آدم علیہ السلام ہی نے رکھی، مگر وہ 40 سال کے بعد رکھی۔ ہاں اس کے بعد پھر تعمیرات ہوتی رہیں۔ مسجد اقصیٰ کی مشہور تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی، بیت اللہ کی مشہور تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، لیکن اس کے بعد بھی ہوتی رہی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے جب آپ کی عمر 35 سال کی تھی، اس وقت جو بنیاد رکھی گئی اور وہی آج تک چل رہی۔ البتہ تھوڑی سی تبدیلی بیچ میں ہوتی رہی ہے،
جو دروازے نکلتے رہے پھر لگتے رہے، اور یہ حتیم کا حصہ بھی ابراہیم علیہ السلام نے تو اندر رکھا تھا۔ یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 35 سال کی عمر میں تعمیر ہوئی ہے، اس وقت حتیم یعنی کچھ حصہ باہر نکالا، چھت چھوٹی کی گئی کہ پیسے کم تھے، شرط رکھی ہوئی تھی کہ اس میں حرام کمائی نہیں ڈالنا، تو سب نے کہا پھر ہمارے پاس حلال پیسے کم ہیں، تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ کا گھر چھوٹا بنا دیں لیکن حلال پیسوں سے بنا دیں۔ مشرکین بھی یہ بات سمجھتے تھے کہ حرام کمائی اللہ کے گھر میں ٹھیک نہیں۔ نوح علیہ السلام کے جو زمانے میں طوفان آیا تھا، اس سے وہ دیواریں گر گئی تھی۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو مٹی کی تھی، پھر ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے نے آ کر بتایا کہ یہ ہیں بنیادیں، اس پر آپ تعمیر کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس پر تعمیر کی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ، اور یاد کریں وہ وقت جب ابراہیم نے بنیادیں اٹھائی بیت اللہ کی، اور ان کے ساتھ وہ اسماعیل بیٹے بھی۔ ابراہیم علیہ السلام اس میں معمار تھے اور اسماعیل علیہ السلام اس میں مزدور تھے۔ یہ پتھر لا کے دے رہے تھے اور ابراہیم علیہ السلام پتھر رکھ رہے تھے دیواروں پر۔ اور یہ جو مقام ابراہیم کا پتھر ہے، یہ سیڑھی تھا، جب دیوار اونچی ہوتی تو یہ پتھر بھی خود بخود اونچا ہو جاتا، جب نیچے ہوتی تو یہ پتھر نیچا ہو جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات آج بھی موجود ہیں۔ وہ پتھر بھی کیا عظیم ہے، جس کو بیت اللہ کی تعمیر کے لیے سیڑھی کے طور پر استعمال کیا گیا، اور اللہ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا اور اس کو نشانی قرار دی۔ اعمال کی قبولیت کی دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم نے جو یہ عمل کیا ہے تعمیر کا، تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لو۔ ہمیں اس سے کیا سبق دیا کہ اپنے اعمال پر کبھی اعتماد نہ کرنا، بلکہ عمل کے بعد اللہ کے ہاں قبولیت کی دعا کرتے رہنا کہ یا اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما لے، تو کوئی بھی عمل ہو۔ جب نبیوں کے عمل پر بھی قبولیت اللہ کی طرف سے مانگی جاتی ہے تو پھر ہم کیا چیز ہیں، ہمارے اعمال میں کتنی کمزوری ہو۔ انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، ہم نے کس جذبے سے یہ تعمیر کی ہے، کس اخلاص سے کی ہے، تو خوب جانتا ہے۔ پھر اولاد کی فرما برداری کے لیے دعا کی کہ یا اللہ ہماری اولاد کو تو اپنا نافرمان کبھی نہ بنانا۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، میری اولاد کو تو ہمیشہ اپنا فرما بردار رکھنا۔ ربنا وجعلنا مسلمین، اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو بھی اپنا فرما بردار رکھنا۔ خود ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام مسلمین، دو کے لیے۔ سبحان اللہ، یہ ہمیں کچھ پتہ نہیں کب کس عمل کی وجہ سے ہم اللہ کی اطاعت سے پھر جائیں، شیطان ہمیں گما دے۔ صحیح راستے پر ہونے کے باوجود بھی دعائیں کرتے رہنا چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یہ نبی دعا کر لیں کہ یا اللہ اپنا فرما بردار رکھنا، ومن ذریتنا، یا اللہ ہماری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار رکھنا، امتا مسلمۃ لک، یا اللہ ہماری اولاد بھی تیری فرما بردار جماعت رہے، وارنا مناسکنا، اور یا اللہ ہمیں سکھا دے حج کے احکام ارکان، وتب علینا، اور جب بھی ہم کوئی توبہ کریں تو ہماری توبہ قبول فرما لیں۔ انکا انت، ویسے توب کا معنی ہوتا ہے متوجہ ہونا، تو اپنی رحمت ہماری طرف متوجہ فرما۔ انکا انت التواب الرحیم، تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ کسی کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں۔ جب آدمی کسی کی طرف سے اپنا چہرہ رخ پھیر لینا، یہ ناراضگی کی نشانی ہے، تو کسی کی طرف متوجہ ہو جانا یہ رضامندی کی نشانی ہے۔ وتب علیہ، اب بیت اللہ کی تعمیر بھی کی، اولاد کے لیے بھی دعائیں مانگی، اپنے عمل کی قبولیت کی بھی دعا کی۔ اب اس
اپنی اولاد اور اس قوم کی اصلاح کے لیے معلم کی دعا مانگی کہ یا اللہ ان کو سکھانے والا، پڑھانے والا، بیت اللہ کو آباد کرنے والا امام بھی تو چاہیے۔ حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی نا، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا بن کر آیا ہوں۔ دعا کیا مانگی تھی؟ ربنا وابعث فیہم، اے اللہ بھیج ان لوگوں میں رسولاً، ایک عظیم الشان رسول۔ یہ جو دو زبریں اوپر نا، اس کا معنی عظیم الشان، عظیم الشان رسول بھیج۔ اور پھر اللہ نے ایسی عظیم الشان بھیجے۔ وہ کہاں سے ہو؟ منہم، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ انہی میں سے ہو۔ اور اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد خود آباد تھے نا، تو انہی میں سے ہو، تو اللہ نے انہی میں سے بھیجا۔ اچھا وہ کام کیا کرے؟ صفات کیا مانگی؟ یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ وہ آپ کی آیتیں اور آپ کے احکامات ان کو پڑھ پڑھ کر سنائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک بڑی صفت تھی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب سکھائے اور حکمت اور دانائی کی باتیں سکھائے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قرآن مجید کی تفسیر، تعلیم دی، اور اپنی احادیث جو حکمت اور دانائی کی باتیں ہیں وہ سکھائی۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور یا اللہ ان کو شرک سے، برے اخلاق سے پاک کرے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی پھر برے اخلاق سے، شرک سے پاک کیے۔ اور بالکل انہی الفاظ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ال عمران میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ فرمایا، آیت نمبر 103، 163، 164 دیکھیں، سورہ ال عمران چوتھا پارہ۔ مل گئی؟ لقد من اللہ، 164، لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، کب؟ جب بھیجا اللہ نے ان میں ایک عظیم الشان رسول، من انفسہم، جو انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر، اللہ کے احکامات پڑھ پڑھ کر انہیں سناتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو شرک سے، برے اخلاق سے پاک کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت اور دانائی کی باتیں سکھاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بہت کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے وہی ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی، تو آپ نے فرمایا میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا بن کر آیا ہوں۔ اب سبق میں آ جائیں۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک اے اللہ تو ہی غالب ہے، الحکیم، حکمت والا ہے۔ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے دعا مانگی گئی ہے ان پر ایمان لانے کی طرف، کہ دیکھو وہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت اور ملت کے پیروکار ہوں گے تو تم لوگوں نے ان پر ایمان لانا ہے۔ وَمَنْ يَرْغَبُ، اور کون ہے جو اعراض کرے گا، عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم کی شریعت اور ملت سے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا نا، 14واں پارہ، 14واں پارہ آیت نمبر 122، 123، آخری صفحہ، سورہ نحل 14واں پارے کا بالکل آخری پیج۔
آیت نمبر 123 123 ثم اوحینا الیک، مل گئی؟ جہاں 14واں پارہ ختم ہو رہا ہے نا، ربما، سورہ نحل کا آخری، بالکل آخری رکوع۔ سبحان الذی اسریٰ جہاں سے شروع ہوتا ہے نا، اس سے پہلا پیج۔ مل گئی؟ ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے وحی کی آپ کی طرف، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ اتبع، کیا وحی کی؟ کہ پیروی کریں آپ ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم حنیف کی شریعت اور ملت کی۔ کون ابراہیم؟ وما کان من المشرکین، جو مشرکین میں سے نہیں تھے، وہ حنیف تھے۔ حنیف اس کو کہتے ہیں جو صرف ایک اللہ کے حکم کا پابند۔ ہاں، سبق میں آ گیا۔ تو یہ صرف حوالہ اس بات پر دیا کہ ملت ابراہیم سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی وہی ہے، کیونکہ آپ کو اسی کا حکم دیا گیا۔ فرمایا کون منہ موڑے گا ملت ابراہیمی سے، الا، سوائے اس کے، من سفہ نفسہ، جو اپنے جی میں بیوقوفی ہوگا، جو سفہ، سفیہ، بیوقوفی ہوگا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ابراہیم کی کیا بات ہے، اس کو تو ہم نے چنا تھا دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں ہوگا، انبیاء میں ہوگا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے اتنے عظیم الشان ہونے کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ اتنا بڑا مقام اور رتبہ کیسے ملا۔ اذ قال له ربہ، وہ وقت یاد کریں جب کہا ابراہیم سے اس کے رب نے، اسلم، میرا فرما بردار بن جا۔ قال اسلمت لرب العالمین، کہا ابراہیم نے میں رب العالمین کا فرما بردار ہوں، جو حکم ہوگا میں دل و جان سے اس کو قبول کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ الفاظ تو مختصر ہیں مگر اس کے لیے بہت، ابراہیم علیہ السلام نے تو کر کے دکھایا۔ ہم نے بھی اپنا نام مسلمان رکھا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں میں مسلمان ہوں۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے حکم کے آگے لیٹ جائے، گردن جھکا دے، بس کوئی رائے، کوئی مشورہ، چون چراغ کچھ بھی نہ، اگر مگر کچھ بھی نہیں۔ اب ایک اور دیکھیں بات، ابراہیم علیہ، جس سے محبت ہو نا تو پھر اس کی ہر ادا اچھی لگتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو پتہ نہیں کس کچے کمرے میں بٹھا کر بات کی ہوگی، یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت پتہ نہیں کس کچے کمرے میں بٹھا کر بات کی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں صدیوں بعد ذکر کیا ہے۔ کہا وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم بنیہ ویعقوب، خود صرف اپنی زندگی پہ عمل پیرا نہیں رہے، اپنی اولاد کو بھی اس کی وصیت کی، عقیدہ توحید پر قائم رہنے کی، اور وصیت کی اسی عقیدہ توحید پر رہنے کی ابراہیم نے اپنی اولاد کو، اور یعقوب نے کیا کہا، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ، اے بیٹو بے شک اللہ نے اصطفیٰ، چنا ہے، لکم الدین، تمہارے لیے اس دین کو، اللہ نے تمہیں دین نصیب کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چنا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت اسی دین پر آنی چاہیے۔ فلا تموتن، نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر تم مسلمان ہو، یعنی اسلام ہی پر تمہاری موت آنی چاہیے، آخری دم تک اس پہ ڈٹے رہو، قائم رہو، کچھ بھی حالات آ جائیں۔ یہ ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ہیں باتیں اولاد کو سکھانے کی، جو میرے ابراہیم نے، میرے یعقوب نے سکھائی۔
یہودیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کہی کہ آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں اسلام میں آنے کی، ہمیں تو یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ یہودیت پہ ڈٹے رہنا، اب ہم یعقوب علیہ السلام کی بات مانیں یا آپ کی مانیں؟ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت نہیں تھے نا کہ ابراہیم یعقوب علیہ السلام نے کیا وصیت کی تھی، انہوں نے کہا ہمیں تو وصیت ہے۔ بول پڑے نا وہ جن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہر جگہ موجود ہے، جو غیب جانتے ہیں کہ اصل کیا ہے، کیا وصیت کی تھی یعقوب علیہ السلام نے؟ فرمایا ام کنتم شہداء، کیا کنتم تم لوگ شہداء حاضر تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب پر موت کا وقت آیا؟ تم تو موجود نہیں تھے نا؟ نہیں، تو پھر جو موجود تھا پھر اس کو بولنا چاہیے نا، جو اللہ ہے۔ اب بتایا نا اللہ نے کیا وصیت کی یعقوب نے، فرمایا اذ قال لبنیہ، جب کہا یعقوب نے اپنی اولاد سے، 12 بیٹوں کو اکٹھا کیا، یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی، ما تعبدون من بعدی، پوچھا میرے بعد کس کی عبادت کرو گی؟ سب بیٹوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ہم اسی ایک الہ کی عبادت کریں گے جو آپ کے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کا الہ ہے، الہ واحد، ایک ہی الہ، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے ہمیشہ فرما بردار رہیں۔ تو گویا اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مخاطب کر کے یہودیوں کو رد کیا کہ یہودیوں تم جھوٹ بولتے ہو کہ یعقوب علیہ السلام نے تمہیں یہودیت پر قائم رہنے کی وصیت کی تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے تو توحید پر قائم رہنے کی وصیت کی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی بھی شرک میں مبتلا ہو چکے تھے، عیسائی بھی شرک میں مبتلا ہو چکے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دے رہے تھے۔ تو فرمایا آخر میں جو تم انبیاء کے دعوے کرتے ہو کہ انبیاء کی اولاد ہیں، تلک امۃ قد خلت، وہ ایک عظیم الشان امت جماعت تھی، قد خلت جو گزر گئی، لہا ما کسبت، ان کو فائدہ دیں گے ان کے اعمال جو انہوں نے کیے، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہ ہوں گے جو تم نے کیے، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے نہیں سوال کیا جائے گا ان کاموں کے متعلق جو انہوں نے کیے، ہر ایک سے اپنے اعمال کا سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایک سورہ بقرہ کا ایک حصہ پہلے پارے کا مکمل کرنے کی توفیق دے رہے ہیں۔ پھر انشاءاللہ رمضان المبارک میں ہماری جو ترتیب ہوتی ہے وہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ، جتنا روزانہ تراویح میں پڑھا جاتا ہے اس کے موٹے موٹے احکامات ہم بیان کرتے ہیں، تو پورے رمضان میں انشاءاللہ پورے قرآن مجید کا ایک مختصر خاکہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، اس سے شوق بڑھتا ہے انشاءاللہ۔ اس دفعہ مجھے امید ہے کہ اس کی برکت سے تراویح میں ہمیں مضامین کا اندازہ ہو جائے گا کہ کیا مضمون چل رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ دیکھیں ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت تو ہوتی ہے، ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ میں اس طرح پڑھوں گا تو قرآن مجید ہی مکمل نہیں ہوگا، تو ثواب رہ جائے گا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ صرف الفاظ پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے اور ترجمہ ساتھ پڑھیں گے تو ثواب کم ملے گا۔ آپ ویسے 10 قرآن مجید ختم کر لیں، اس کا ثواب اتنا نہیں ہے جتنا ترجمے کے ساتھ آپ ایک پورے رمضان میں قرآن مجید اگر ختم کر لیں، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ تو اس لیے یہ نہ سوچیں کہ ثواب کم ہے، سیکھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ تو اس لیے اس دفعہ اہتمام اس بات کا کریں کہ ہم نے ترجمے کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا۔ تو ترجمہ بھی آسان جو مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے، آسان ترجمہ قرآن، اس میں وہ اس وقت کی اردو لکھی گئی ہے، تو وہ پہلی اردو جو ہے وہ اس میں فارسی کے عربی کے الفاظ مشکل ہوتے ہیں تو بعض دفعہ بور ہو جاتا ہے آدمی، تو آسان اردو میں پڑھنے کو بھی جی چاہتا ہے کہ
مضمون سمجھ میں آتا ہے، تو اس سے بڑا فرق پڑے گا۔ رمضان میں خاص طور پر قرآن مجید چونکہ رمضان میں نازل ہوا ہے، اور رمضان میں ویسے ہی زیادہ جی چاہتا ہے تلاوت کو، اور اللہ سے خوب دعائیں بھی مانگی جائیں کہ یا اللہ ہمارے لیے اس کو آسان فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے آسان کیا ہے کوئی سیکھنے والا؟ تو ہم انہی سیکھنے والوں میں سے ہیں۔ اور اس بات کی بھی دعا کی جائے کہ یا اللہ ہماری یہ کلاس قرآن مجید کے اختتام تک چلتی رہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا، بولنا، سننا صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے، یا اللہ تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمیں خاص تعلق نصیب فرما اپنے ساتھ، اپنی اس مقدس کتاب کے ساتھ۔ یا اللہ ہماری سینوں کو کھول دے اس کے لیے۔ یا اللہ تو اپنے خزانوں سے ہمیں علم نافع عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کی کامل روشنی اور نور نصیب فرما ہمارے دلوں کو اور ہمارے سینوں کو۔ یا اللہ اس قرآن مجید کے انوارات سے منور اور خوبصورت بنا دے۔ یا اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرما، ہر طرح کی خرافات سے، شرک و بدعات سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ یا اللہ صحت و تندرستی کے ساتھ، فراغت کے ساتھ، بڑی دل جمی کے ساتھ ہمیں رمضان المبارک کی تمام عبادات اور یا اللہ تمام اعمال کی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت کاملہ فرما۔ حاضرین کی جو یا اللہ جائز ضروریات ہیں، نیک مرادیں تو ماذا اپنے فضل سے یا اللہ سب کی پوری فرما۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔